رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت سعد ابن معاذ ہیں کہ جن کے لیے عرش الہی جھوم اٹھا اور جن کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے۔ لقد ضمتاً، البتہ انہیں بھی قبر کے اندر دبایا گیا، قبر ان پر تنگ کر دی گئی۔ ثم فرج عنہ، پھر ان سے اس تنگی کو دور کر دیا گیا۔ یہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر یہ زخمی ہو چکے تھے اور پھر زخمی ہونے کے بعد اسی زخمی حالت میں کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما کے جام شہادت نوش کر گئے۔ تو کل بھی انہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، انہیں قبر میں اتارا گیا، پھر ان پر مٹی کو برابر کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک اللہ کی تسبیح پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ کافی دیر تک پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کافی دیر تک تکبیر جو ہے پڑھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ خلاف معمول آج آپ نے کافی دیر تسبیح پڑھی اور پھر اس کے بعد تکبیر پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر قبر تنگ کر دی گئی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو ان پر کشادہ کر دیا گیا۔ آج کی حدیث کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی روح قبض ہونے کے بعد جب آسمانوں کی طرف لے جائی گئی تو اللہ رب العزت کا عرش الہی بھی اس روح کے جو ہے استقبال کے لیے جھوم اٹھا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کی روح کو اوپر لے جایا گیا تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے جنازے کے اندر خود آسمان سے زمین پر 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے اترے، اور صحابہ کرام کے علاوہ 70,000 فرشتوں نے بھی اس صحابی کا جنازہ پڑھا ہے، باقی صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر۔ تو یہاں پر قبر کی ہیبت ناک حالت کو وہ بیان کیا گیا، ہولناک حالت کو بیان کیا گیا کہ اتنی عظمت والے صحابی کہ جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے شریک ہوں، آسمان کے دروازے جس کی روح کے لیے کھول دیے گئے ہوں، اور عرش الہی جس کی روح کے لیے جھوم اٹھا ہو، اس صحابی کو بھی قبر کے اندر تھوڑا سا دبایا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قبر کو کشادہ کر دیا گیا اور پھر وہ جو ہے سختی ختم کر دی گئی۔ اس طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ قبر کا معاملہ انتہائی سخت قسم کا ہے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پہلے گزر چکا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روئے، اتنے روئے کہ داڑھی مبارک ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو باقی صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، کبھی آپ نہیں روئے، لیکن قبر کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور اتنا روئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس منزل کے اندر، پہلی منزل کے اندر جو شخص کامیاب ہو گیا تو بعد میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جو اس پہلی منزل کے اندر جو ہے وہ فیل ہو چکا، آگے اس کے لیے دشواریاں ہی دشواریاں ہیں۔ تو یہ قبر تنہائی کا گھر ہے اور انتہائی مشکل مرحلہ ہے آخرت کی منازل میں سے، یہ سب سے پہلا مرحلہ۔
تو انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ اسی کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کر کے سب سے پہلی منزل جو آخرت کی آئے گی وہ قبر آئے گی، یہاں سے آگے جو ہے باقی منازل کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اگر انسان اس پہلی ہی منزل پر جا کر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیچھے بچتا کیا ہے؟ دنیا کی تو ساری کی ساری زندگی پھر اس کی برباد ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس منزل کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ پھر اس منزل کے اندر کامیاب ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، تو پھر اس پہلی منزل میں بھی کامیابی ملے گی اور باقی آخرت کی تمام منازل کے اندر کامیابی ملے گی۔ اور اگر انسان اس دنیا کے اندر اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں گزارتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتا، تو ایسا شخص پہلی منزل کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا اور باقی تمام منازل کے اندر اس کے لیے دشواریاں ہوگی اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی عذاب قبر سے بھی حفاظت فرمائے، عذاب جہنم سے بھی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے باقی جو زندگی ہے اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔